بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الصریح والکنایتی، صریح اور کنایہ کے بیان میں فصل۔ الصریح لفظ یکون المراد بہ ظاہرا، صریح وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی جو مقصود ہوتا ہے المراد بہ، معنی مراد بہ ظاہر ہو۔ مراد بہ کا مطلب جو معنی وہاں پہ جس کا ارادہ کیا گیا ہے، جو معنی وہاں پہ مقصود ہے وہ ظاہر ہو، جس کا معنی مراد بھی کون سا معنی؟ جو معنی مقصود ہو، جو وہاں سے سمجھا جائے، جس کا معنی مراد بھی ظاہر ہو، یعنی جب وہ لفظ منہ سے نکلے تو فوراً اس کے معنی معلوم ہو جائے، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو۔ وہ لفظ جو ہی منہ سے نکلے تو اس کے معنی معلوم ہو جائیں، اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، اس کو صریح لفظ بولتے ہیں۔ صریح کا حکم ومن حکم ہی یوجب ثبوت معناہ بأی طریق کان، صریح کا حکم یہ ہے کہ لفظ صریح جس طریقہ سے بھی بولا جائے، خواہ وہ جملہ خبریہ ہو یا جملہ موصوفہ ہو یا جیسا بھی ہو، اس کا معنی ثابت ہو جائے، اس کا معنی ظاہر ہو جائے۔ لفظ صریح کا حکم کیا ہے؟ لفظ صریح جس طرح سے بھی بولا جائے، خواہ وہ جملہ خبریہ کی صورت میں ہو یا جملہ نعت کی صفت صورت میں ہو یا ندائیہ ندا کی صورت میں ہو، ہر طریقے سے اس کا معنی ثابت ہو جائے۔ صریح کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو معنی جس طریقہ سے بھی بولا جائے تو اس کا وہ جیسا بھی ہو تو اس کا جو معنی ہوگا، جو اس کا معنی ثابت ہو جائے گا، اس کا جو معنی واضح ہے وہ معنی مراد لیا جائے گا، چاہے یہ صریح کلام جو ہے یہ پوری خبر ہو، چاہے یہ صفت ہو، چاہے ندا ہو، تو یہ جو صریح کلام ہوتا ہے اس کو سننے سے ہی جو معنی اس کا سمجھ آتا ہے، جو اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے وہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ومن حکم انہ یستغنی عن النیت، صریح کا دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مستغنی کر دیتا ہے نیت سے، مطلب صریح وہ کلام ہوتا ہے جس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نیت بغیر نیت کے بھی جو بول دیا، جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ معنی مراد ہوگا۔ اسی وجہ سے جب کسی بندے نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن، یا بیوی سے کہا طلقتک، یا کہا یا طالق، تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے طلاق کی نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو۔ کیا کہا تھا؟ انتی طالقن، یہ طلاق کے بارے میں صریح لفظ ہے، تو صریح کیا کہا بلا؟ صریح وہ ہوتا ہے جس جو معنی ہے، جو اس کا معنی ہے ظاہری معنی وہی معنی مراد ہوتا ہے اور اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہا انتی طالقن، کسی نے کہا طلقتک یا طالق، یا کہا طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی چاہے طلاق کی نیت ہو یا نیت نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِي أَنْتَ حُرٌّ أَوْ حَرَّرْتُكَ أَوْ يَا حُرُّ، کسی نے اپنے غلام سے کہا تو آزاد ہے، میں نے تجھے آزاد کیا، یا اے آزاد، تو بس یہ صریح لفظ ہے اس معنی کے لیے، آزادی کے لیے، اس لیے اتنا کہنے سے ہی وہ غلام آزاد ہو جائے گا، اس کی نیت تھی یا نیت نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے اپنی عورت سے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور کہے کہ میری مراد تو یہ تھی کہ طلاق کا معنی تو آزاد ہے، تو میرا مطلب یہ تھا کہ تجھ پر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں، پابندی نہیں ہے، یا غلام سے کہے تو آزاد، اور کہے کہ میری مراد یہ تھی کہ تو خدمت کرنے سے بری ہے، آزاد ہے، تو اس کی یہ نیت جو دیانتاً یعنی عند اللہ کو تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن قضاءً حاکم شرعی کے نزدیک اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کہا میری نیت یہ تھی، تو نیت وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، قاضی نے ظاہر پہ فیصلہ دینا ہوتا ہے، مفتی نے، اس لیے ظاہر میں اس نے طلاق کا لفظ بولا ہے تو یہی معنی جو ظاہر ہے وہی مراد ہوگا، جو صریح معنی ہے اس کا۔ دیانتاً کا مطلب یہ بار بار لفظ آئے گا فقہ میں، دیانتاً اور قضاءً۔ دیانت کا مطلب دین کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے حال جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، تو اس میں تو اس نے کہا کہ میری نیت نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں ہوئی ہے، لیکن قاضی نے، مفتی نے قضاء کس پہ فیصلہ کس پہ دینا ہوتا ہے؟ ظاہری کلام پہ، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی۔
وعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم صريح في حصول الطهارة به. کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ تیمم، اسی وجہ سے کا کیا مطلب کہ صریح جو لفظ ہوتا ہے اس کا جو معنی مراد ہوتا ہے، جو معنی اس سے ظاہر ہوتا ہے وہی معنی اس کا مراد ہوتا ہے. کسی بندے نے، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے. تیمم جس طرح وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اس طرح تیمم سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے. جس طرح وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے، لیکن یرید لیطہرکم. تیمم کی اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ تمہیں پاک کرے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. تو طہارت کا لفظ صریح طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ پاک وہ نہیں ہوتا ہے. تو لیکن یرید لیطہرکم صریح فی اصول الطہارت بہ، یہ لفظ صریح ہے جو بتا رہا ہے کہ تیمم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. تیمم سے جس طرح وضو سے طہارت حاصل ہوتی ہے اسی طرح، تو یہ لفظ صریح ہے اس پہ بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں تیمم کے حکم کے بعد کیا فرمایا کہ فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو. آگے فرمایا کہ کیوں؟ وہ دیکھیں آگے آیت وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جب تم میں سے کوئی مریض ہو یا تم میں سے کوئی من الغائط جو قضائے حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء یا تم بیویوں سے کیا جماع کرو اور نہ پانی پاؤ، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم، اور تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ مٹی سے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر حرج لازم کرے. حرج جو بات بندے کی طاقت میں نہ ہو، بندے کی قدرت میں نہ ہو. تو جیسے مثلا بندہ جب پانی استعمال نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ تو نے پانی استعمال کرنا ہی کرنا ہے. یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر حرج اور مشکل نہیں چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ مٹی استعمال کر لو. پانی تم نہیں استعمال کر سکتے تو مٹی استعمال کر لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کس سے پاک کرنا چاہتا ہے؟ مٹی سے پاک کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب مٹی پاک کرنے والی ہے. تیمم کریں گے تو بندے کو طہارت کاملہ حاصل ہو جائے گی. جی اس لیے کہا کہ تیمم جو ہے طہارت کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لیکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں کیا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو یہ صریح ہے اس تیمم سے طہارت کے حاصل ہونے میں، کہ تیمم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے. ولی شافعی فی قولان، طہارت حاصل ہو جاتی ہے کیا مطلب کہ تیمم جو ہے یہ طہارت کاملہ ہے، کہ جب آپ نے تیمم کیا تو اس سے جتنی مرضی چاہیں نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں بھائی کہ آپ نے ایک نماز پڑھی تو آپ کو اگلی نماز کے لیے پھر نیا تیمم کرنا پڑے گا جب تک آپ کو کوئی ایسا عذر لاحق نہیں ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پانی نہیں دیکھا. تیمم کس سے ٹوٹتا ہے؟ یا تو وضو سے، وضو جن چیزیں سے ٹوٹتا ہے ان سے، یا پھر پانی مل جانے سے ٹوٹ جاتا ہے. اور پانی مل جائے بندہ اس پر قادر بھی ہو تو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئی تو تیمم جتنا عرصہ وضو چل سکتا ہے تو اسی طرح سے تیمم بھی اتنا عرصہ چل سکتا ہے. اس طرح وضو طہارت کامل ہے. جب آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا جب تک حدث نہیں پایا گیا تو آپ جتنی نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں. اس طرح تیمم بھی ایسے ہی ہے، اس سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے اور اس سے جتنی چاہیں تو نمازیں پڑھ سکتے ہیں. یہ ارشاد گرامی طہارت کے حاصل ہونے کے ثبوت میں صریح ہے، جبکہ امام شافعی کے دو قول ہیں. ایک تو وہ عربی میں دیکھیں عبارت میں احدہما انہ طہارت ضروریۃ والآخر انہ لیس بطہارۃ بل هو ساتر للحدث. امام شافعی کے دو قول ہیں اس کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو تیمم ہے نا طہارت ضروریہ ہے، طہارت مجبوریہ ہے. ضروریہ معنی مجبوری کے لیے. تو جو چیز جو حکم مجبوراً ثابت ہو تو وہ جب مجبوری ختم ہو جائے تو وہ حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. تو مجبوری کس لیے تھی؟ وقتی نماز پڑھنے کے لیے. وہ آپ نے پڑھ لی نماز، اس کے بعد آپ کو مجبوری ختم ہوگی، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کریں، تیمم کریں گے اگر پانی نہیں ملتا تو ان کے نزدیک.
اور دوسرا یہ کہ دوسرا قول ان کا یہ کہ یہ لئی سب طہارت، تیمم سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ تیمم اس حدث کو ڈھانپ لیتا ہے، وہ حدث، وہ ناپاکی جو کہ ان اعضاء پر آنی تھی۔ جب بھی بندے کے جسم سے کوئی نجاست نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہا کہ فقہا نے کہ وہ حدث ہوتا ہے، کہ ناپاکی ہوتی ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، جو ان اعضاء پہ آ جاتی ہے، اور ان اعضاء کو دھونے سے وہ حدث ختم ہو جاتا ہے، وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ تیمم جو ہے یہ طہارت ضروریہ نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ناپاکی، وہ جو اعضاء پہ طاری ہونی تھی، اس کو بس اس نے ڈھانپ لیا تھا، اس کو روکا ہوا تھا۔ آگے اس پر مزید مسائل اس سے آگے ثابت ہو رہے ہیں، انہیں ساتھ پڑھ پڑیں گے۔